السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم واوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان لوگوں کو جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، زمین کا خلیفہ۔ اس لیے انسان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ لہذا انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اس کی ذمہ داری کس طرح اٹھانی چاہیے اور اس کی ذمہ داری اٹھانا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے کیا ٹارگٹ ہے اور کون سا ہدف ہے۔ آپ بیرون ملک جاتے ہیں، باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ کا کوئی ہدف ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اگر وہاں جا کر آپ وہاں جا رہے ہیں جاب کے لیے، جاب تلاش کرنا ہے، لیکن جاب تلاش نہ کر کے آپ وہاں کے پہاڑوں کو دیکھنے جا رہے ہیں، پارکوں کی طرف گھومنے جا رہے ہیں، یا یوں ہی اوقات کو برباد کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا اتنی دور اور اتنی مسافت طے کرنا اور جانا، یہ آپ کے لیے فضول ہوگا، بیکار ہوگا۔ جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو آپ کا ٹارگٹ ہے جاب تلاش کر کے اچھی ارننگ کرنا، اور آپ اس لیے وہاں چلے جاتے ہیں ہندوستان چھوڑ کے کہ آپ وہاں کچھ سال رہیں اور اچھی ارننگ کر کے اپنے ملک میں سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے، اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا، تو وہ خود بھوکا مرے گا اور اس کی اولادیں اور اس کی مائیں اور بہنیں بھی بھوکی مریں گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ آپ گوگل میپ کھولیں اور آپ کو کسی منزل مقصود تک جانا ہے، وہاں کا نام لکھ لیں،
تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا. لیکن آپ ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ وہاں انسان کی آبادی نہیں ہے, کوئی انسان وہاں نہیں رہتا ہے, اور آپ راستہ بھول چکے ہیں کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے, وہاں پر نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے اور دور دور تک آبادی نہیں ہے. تو وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا. اس کے سامنے اپنی موت نظر آئے گی, اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. وہ برفیلی زمین ہے, برف برس رہا ہے, اس کو اپنے سامنے موت نظر آئے. اس سے اس وقت آپ کہیں کہ ایک کپ چائے پی لیجیے, تو وہ کیا وہ چائے پیے گا؟ نہیں پیے گا وہ, کیونکہ اس کا اصل مقصد اب ہدف ہے کہ صحیح منزل کو پانا یا تو واپس چلے جانا. لیکن اسی وقت اچانک نیٹ ورک آیا اس کے فون میں, موبائل میں, اور اس نے پولیس کو کال لگایا. پولیس فوراً پہنچی اور اس کی مدد کی. تو خیر اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ بھٹک چکا تھا, لیکن اس کی مدد کے لیے ایک وقت پولیس آئی. ہم کس شاہراہ پر چل رہے ہیں؟ ہمارے سامنے دو ٹریک ہے, دو راستے ہیں. ایک وہ راستہ ہے جو جنت کے باغات کی طرف لے جانے والا ہے, اور ایک وہ راستہ ہے جو جہنم کے انگاروں کی طرف لے جانے والا ہے. اب ہم یہ طے کریں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. ہماری بیویاں, ہمارے بچے, ہم خود کس راستے پر گامزن ہیں, کس ٹریک کو اختیار کیے ہوئے ہیں. آیا وہ جنت کے باغات کی طرف کا راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے یا جہنم کے راستے کی طرف ہم کوچ کر رہے ہیں. ہماری زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے, ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے, ابھی وہ گاڑی رکی نہیں ہے, لیکن مقصد طے نہیں کیا. تو مقصد جب ہم نے طے نہیں کیا ہے تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. بحیثیت مسلمان مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جنت کے باغات کی طرف جانے والے ٹریک اور اس راستے کو اپنائیں, اور جہنم میں جانے والے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں سے اجتناب کریں. ورنہ ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں فرق نہیں رہتا. جانوروں کی زندگی کا ہدف کیا ہے, اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹارگٹ ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنا, پیٹ پالنا. ہم اگر درست راستے سے ہٹے ہوئے ہیں تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہوا, ان کا ہدف اور ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کو بھی اپنا ہی پیٹ پالنا ہے. اگرچہ جانوروں کے طریقے الگ ہیں اور انسان کے طریقے الگ ہیں. انسان مہذب طریقے سے وہ اپنے پیٹ کو پالنے کی کوشش کرتا ہے, اور جانور غیر مہذب طریقے سے وہ اپنے پیٹ کو پالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک شیر ہے, اس کو کبھی رحم نہیں آتا, وہ تو صبح اٹھتا ہے اور وہ سیدھا وہ اپنے شکار کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی ناشتہ ملے. لیکن ایک انسان ہے, وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ پہلے مہذب طریقے سے برش کرے گا اور اس کے بعد اپنی بیگم سے کہے گا کہ کیا پکایا ہے حاضر کرو. بس اتنا ہی فرق ہے, طریقہ کار الگ ہے لیکن ہدف ایک ہی ہے. جب ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو دنیا میں آنے کا مقصد ہے جنت کے راستے جو ہے اس کو اپنانا. آپ نے صبح میں ٹائی پہنی, برش کیا اور بہترین پرفیوم لگایا اور آفس کی طرف چل دیے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووں کے
غل جو ہوتے ہیں اور ان کی جھنڈ جو ہوتی ہیں وہ بھی صبح کے وقت نکلتے ہیں اور شام کے 4 بجے واپس آ جاتے ہیں۔ پھر زندگی کا مقصد تو ایک ہی ہو گیا، فرق ہے کہ وہ مہذب طریقے سے ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے مقصد کو حاصل کر رہے ہیں، اور جانور لوگ غیر مہذب طریقے سے۔ لیکن ایک مسلمان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ کیا اعمال کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد کو اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر سکیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جانوروں کی مثال دیتے ہوئے وہاں فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، آگے فرمایا کل انعام بل ہم اضل، بلکہ بہت سے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کس طرح؟ ایک چور ہوتا ہے، وہ 50 روپے یا 100 روپے آپ کو بندوق دکھایا اور آپ نے اس کو 50-100 روپے دے دیے، تو اس کو آپ گنڈا اور ڈاکو کہیں گے۔ لیکن ہم مہذب طریقے سے ہیں، اور 50 لاکھ کی زمین جو بہن کو ملنی چاہیے تھی باپ کی وراثت سے، ہم نے اس سے معاف کروا لیا، اور اس کو معاشرہ ڈاکو نہیں کہتا ہے، اس کو معاشرہ چور چکا نہیں کہتا ہے، یہ غلط رخ اپنایا ہم نے۔ کبھی بہن معاف کر سکتی ہے، آپ 10 کروڑ یا 5 لاکھ 50 لاکھ ان کے سامنے نوٹ کی شکل میں دے دیں کہ یہ نوٹ ہے، دیکھو یہ تمہارا تھا، معاف کر دو مجھے، میں تم کو نہیں دے سکتا، تم کہو میں معاف کر دی، وہ معاف کرے گی؟ بالکل نہیں معاف کرے گی وہ۔ آپ ان کو جہیز کا تانا دے کر، آپ ان کو ان کے عید بقرعید پر اچھے کپڑے ان کے بچوں کو دینے کے بہانے آپ جو معاف کروا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک چور اچکا ہوتا ہے جو راستے پر دن دہاڑے چوری کرتا ہے، اور ایک چور اچکا ہوتا ہے جو بہنوں کے حقوق مارتا ہے، ایک چور اچکا ہوتا ہے جو انسانوں کے اعضاء کے حقوق مارتا ہے ڈاکٹروں کی شکل میں۔ تو انسان کا ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمارا ایک ہدف ہونا چاہیے، اور وہ ہدف کس طرح حاصل ہوگا، وہ ٹارگٹ ہمیں کیسا حاصل ہوگا؟ وہ ٹارگٹ حاصل ہوگا ہمیں علم حاصل کرنے کے ذریعے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا، چون شمع از پر علم باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے تم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے، بغیر دین کا علم حاصل کیے تم خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اگرچہ آپ کا نام ناصر ہوگا، محمود ہوگا، لیکن جب آپ کے اندر علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس پر کلمہ لازم ہوتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلا اس پر جو فریضہ لازم ہوتا ہے وہ علم کا ہوتا ہے، تو وہ علم حاصل کرے کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا طریقہ درست نہیں ہے، کون سا ٹریک درست ہے اور کون سا ٹریک غلط ہے۔ یہ چیز ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ علم کے ذریعے حاصل ہوگا، وہ علم دین کے علم کے ذریعے۔ حدیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں جہاں بھی علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہاں تمام جگہ پر دین کا علم مراد ہے، دنیا کا علم نہیں۔ دنیا کا علم تو ضرورت حاصل کرنے کے لیے ہے، یا دنیا کا علم ایک فرض کفایہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ، کہ آپ اگر انسان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر بنیے، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن مقصد اصل ہوتا ہے اپنے گھر کو اچھے طریقے سے درست کرنا، اپنے بیک گراؤنڈ کو خوشحال بنانا۔ لیکن ایک دین کا جو علم ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض عین بنایا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنے بڑے فریضے سے ہم لوگ ابھی تک تہی دست ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے۔ بہت سے یہاں پر ایسے ہوں گے جن کو تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں اس بلا کا بھی نام نہیں معلوم ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ اللہ سے سوال کرے گا کہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا لیکن آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، بلکہ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس سے وہ پہچان لیا جائے گا کہ اس نے علم دین کو حاصل نہیں کیا، دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے پوری تگودو اور کوشش کی، لیکن دین کے علم حاصل کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو حرکت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کیا معلوم کہ ایک آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو اسی میں ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اکثر جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں پیچھے، وہ قرآن کی آیات سمجھ نہیں پاتے کہ امام صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امام صاحب کے ذریعے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ علم دین کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پوچھ لے کہ تم نے دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں لیکن میرے کلام اللہ کو کبھی ایک مرتبہ سمجھ کے پڑھا ہے تو میں تمہاری سفارش کر دوں گا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ الفاظ کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، الفاظ کے ذریعے پڑھنے سے آپ اپنے مرحوم کی مغفرت کرا سکتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کے ذریعے آپ اپنے گھر میں برکت لا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس الفاظ میں کیا میسج دے رہا ہے اس کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کے رخ کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ دو طریقے ہیں، ایک جنت کے باغات کی طرف جانے والا راستہ، ایک جہنم کی طرف جانے والا راستہ۔ آپ خود چوائس کر رہے ہیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، آپ نے خود چوائس کیا ہے، آپ نے خود پسند کیا ہے اس کو۔ اگر یہاں پر میں کسی سے کھڑا کر کے پوچھ لوں کہ التحیات کا ترجمہ مجھے کوئی سنا دے اور اس میں جو مفہوم بتایا گیا وہ مجھے سمجھا دے، شاید ہی کوئی ہو۔ یہ علم دین سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ علم دین جو حاصل ہوتا ہے وہ سینہ بسینہ آتا ہے، ایک سینے سے دوسرا سینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین نے تبع تابعین سے، تبع تابعین نے بزرگان دین سے، وہاں تک آتے ہوئے اس زمانے کے علماء کرام کو وہ علم حاصل ہوا، سینہ بسینہ ہوا۔ آپ اگر شیخ یوٹیوب پر سرچ کر رہے ہیں یا شیخ گوگل پر سرچ کر رہے ہیں تو آپ گمراہی کے دہانے پر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سرچ ہوا ہے، تحقیقی بات ہے کہ جہاں 6 لاکھ ویب سائٹ میں سے 5 لاکھ ویب سائٹیں یہودی لوگ چلاتے ہیں جو اسلام کے نام پر، آپ وہاں پر حدیثیں تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس ایڈوکیٹ کے یا جس مفکر کا آپ بیان سن رہے ہیں وہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے، آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے، یا اس مفکر نے کس مدرسے سے علم حاصل کیا،
کس نے اس کو اجازت حدیث دی ہے؟ حدیث بیان کرنے کے لیے صحابہ کے زمانے سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حدیث کہنے کی اجازت لی جاتی ہے، اور ابھی تک لی جاتی ہے مدارس میں، اور دی جاتی ہے، اس کے بعد ہی آپ حدیث بیان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کس سے حدیث حاصل کی ہے اور کس سے اجازت لی ہے؟ جس کے بیانات آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، غلط تشریحات، غلط ترجمے، قرآن کی آیات غلط۔ اس لیے ہوا، ایک تو علم سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، اور اپنے علماء سے دور ہو گئے۔ وہ علم کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، وہ علم سے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ علم کی جانکاری رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم کے حوالے کر دیے، ان سے پوچھو نا اگر تمہیں کسی بات کی انفارمیشن لینی ہے تو۔ جن کا راستہ الگ ہے، جن کا طریقہ کار الگ تھا، ان سے آپ کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ ان کے پاس آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بڑی سے بڑی سنتیں وہ آج کل چھوٹ رہی ہیں۔ فرض تو چھوٹ ہی رہی ہیں، سنت بھی چھوٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاف کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ کبھی بھی سر کھول کر نماز نہیں پڑھی۔ پوری ذخیرہ احادیث کھنگال لیجئے، حج کے علاوہ، حج میں سر ڈھانکنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بیک وقت کتنی چیزیں رہتی تھیں؟ ٹوپی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں اتنا تیل لگاتے تھے کہ ٹوپی کو اتنی تر ہو جاتی تھی کہ اگر نچوڑا جائے تو تیل گرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے، اس کے بعد پگڑی پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بین امامی و بین امامت الکفار القلنسوہ، کہ ہماری پگڑی اور غیروں کی پگڑیوں میں فرق ٹوپی کی علامت ہے کہ غیروں کی پگڑیوں کے نیچے ٹوپی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دنیا کا معائنہ کر لیں، جتنی قومیں پگڑی پہنتی ہیں، مسلمان کے علاوہ کوئی بھی اپنے سر کے نیچے ٹوپی نہیں ڈالتی ہے۔ یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ علماء کی صحبت میں جب آپ جائیں گے تب حاصل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کے اوپر ایسا رومال ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد ایک کملی ہوتی تھی، چادر شال ہوتی تھی، گرمی کے زمانے میں کبھی اس کو اوپر ڈال لیتے تھے۔ بیک وقت چار چیزیں پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ باتھ روم میں بھی جاؤ تو سر ڈھک کر جاؤ۔ پھر نماز جیسے عظیم الشان عبادت کو ہم کیسے اس طرح فراموش کر سکتے ہیں؟ علماء کی صحبت میں رہیے، ایک ایک چیزیں وہاں ملیں گی آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چار لوگ علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی چار لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، مثلا ایک شخص آیا، سائل، بھیک مانگنے والا، اس نے روٹی کا سوال کیا۔ روٹی کا سوال کرنے کے بعد ایک عورت نے، جو بیوی ہے، تو اس نے اپنے بچے سے یا اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ سائل کو، بھیک مانگنے والے کو یہ روٹی دے دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روٹی کے بدلے 3 لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ کس کی؟ ایک جس نے اس آٹے کے لیے پیسے کمایا تھا، اس کا شوہر۔ دوسرے اس عورت جس نے کہا کہ جاؤ بیٹے یا جاؤ خادمہ اس کو دے دو۔ تیسرے اس خادمہ کی مغفرت ہوتی ہے۔ 3 آدمی کی ایک روٹی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ علم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک وہ جو علم کا سوال کیا، کوئی مسئلہ پوچھا۔ دوسرے وہ
جو مسئلہ بتانے والا ہے، تیسرا وہ جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، تیسرا چوتھے وہ جو ان لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان علماء سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت، 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ کس طرح؟ ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، وہ راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کی ذات تک ہے، اس کی ذات کے علاوہ کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ لیکن ایک عالم ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے دوسروں کو بتاتا ہے، دوسروں کی گائیڈ لائن کرتا ہے، دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح کہ چاند ہوتا ہے، چاند اپنی ذات کے علاوہ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن ستارہ جو ہوتا ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی روشنی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ عالم کی فضیلت، عالم کا سونا بھی عبادت ہے، اور ایک جگہ فرمایا ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ یہ علم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، لیکن ہم علم حاصل نہ کریں، اپنی منمانی کی زندگی گزاریں۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہوا تو شیخ یوٹیوب پر سرچ کریں، گوگل پر مار لیں، تو اس سے آپ گمراہ ہوں گے، آپ کو صحیح رہنمائی نہیں مل پائے گی۔ حدیث کا ترجمہ دیکھ کر آپ رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے، قرآن کا ترجمہ سن کر آپ رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ علماء کی مجلس میں نہ جائیں یا علماء کے پاس زانوے تلمس طے نہ کریں۔ ترمذی شریف کی اور مشکات شریف میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کے طلب میں نکلتا ہے، من خرج فی طلب العلم طلبته جنت، کہ جب تک جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم طلب کرنے کے لیے، جنت اس کے طلب کرنے کے لیے انتظار میں رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لا یورثوا دینارا ولا درہما، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح باپ کے مرنے کے بعد بیٹا وارث ہوتا ہے، اسی طرح علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے پیچھے دینار اور درہم مال و زر چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ علم کا سرمایہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس کی علماء حفاظت کرتے ہیں۔ ان سے حاصل کیجئے آپ علم، ان کے پاس جائیے، ان سے انفارمیشن لیجئے، غیر ضروری میسیجز، غیر ضروری طریقے اپنانا، جو بلا سوچے سمجھے اس کو درست سمجھ لینا، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو۔ اس وقت جو انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کا مقصد دو ہی ہے، یا تو جنت کے باغات کی طرف کا راستہ ہے یا پھر جہنم کی طرف کا راستہ ہے۔ آپ بغیر علم حاصل کیے اس طرف جنت کے راستے کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ بقیہ جتنے راستے ہیں، اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں، وہ تمام طریقے اور تمام راستے جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے سرخرو ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسرے طریقوں سے بچائے اور غیروں کے طریقوں سے بچائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، آج سے اور کل پرسوں 2 دن کا اجتماع ہے،
وہ تمام حضرات جو اجتماع میں جانا چاہتے ہیں، کوثر باغ سے بسیں طے ہوئی ہیں، آپ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد وہاں چلے جائیں اور بس کے ذریعے جلسہ وہ اجتماع گاہ پہنچے، وہاں پر علماء کرام کے بیانات ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں دیکھیے علم حاصل کرنے کا اس زمانے میں دو ہی طریقہ ہے کہ آپ یا تو مدرسہ چلے جائیے وہاں علم حاصل کیجیے، یا پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو وقت نکال کر جماعت میں چلے جائیے، وہاں آپ کو علم حاصل ہوگا، وہاں پہ آپ کو فضائل والے علم حاصل ہوں گے۔ مسائل والے علم کے لیے علماء سے رجوع کیجیے، اور فضائل والے علم کے لیے آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے تو اللہ کے راستے میں جائیے اور اپنی زندگی کی رخ کو جنت والے رخ پر لائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔